بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے ایک عبد خاص کی داستان ہم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے پر شیطان کو خاص اختیار دیا۔ شیطان نے وسوسے ڈالے، ناکام رہا کیونکہ وہ بندہ اللہ کی راہ سے نہیں ہٹا۔ پھر شیطان نے سب مال لے لیا، ناکام رہا چونکہ وہ ہستی اپنی جگہ سے نہ ہٹی۔ شیطان نے ایک اولاد لے لی، وہ ہستی ثابت قدم رہی۔ شیطان نے دوسری اولاد لے لی، وہ ہستی بالکل شکوے کا ایک لفظ بھی زبان پہ نہ لائی۔ شیطان نے ساری اولادیں لے لی، الگ الگ روایت میں ان کی الگ الگ تعداد ہے۔ اس ہستی نے شکوہ نہ کیا، صرف صبر کیا۔ اب شیطان کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے یہ اختیار مل گیا کہ وہ اس ہستی کے جسم کو اذیتیں پہنچائے۔ ایک چیز ہے، شیطان کو یعنی لطیف جملہ ہے، اس کے جسم پر تو اختیار دے دیا، لیکن شیطان کو اس ہستی کے جسم پر اختیار تھا، اس کے دل پر اختیار نہیں تھا، اس کے زبان پر اختیار نہیں تھا۔ وہ دونوں اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہاں، وہ دونوں اللہ کی محبت میں تھے، اس میں کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو اب شیطان نے اس مرحلے کا آغاز کیا، تو جو بھی طریقہ کار اپنایا، گویا ایک پھونک ماری یا جو بھی طریقہ کار اپنایا، اور اب جسم میں نقاہت یا بیماری کے آثار واضح ہونا شروع ہوئے۔ یاد رہے یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا سب مال اسباب چلا گیا ہے، جن کی اولاد چلی گئی ہے، جن کے دل میں وسوسے شیطان ڈال چکا ہے۔ اب آخری مرحلہ یا ایک مرحلہ یہ ہے، تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب بیماریاں بڑھتی گئیں، وقت گزرتا گیا۔ وہ ہستی جو مالدار تھی، جن کے دسترخوان میں لوگ سینکڑوں لوگ کھانے کھاتے تھے، جن کی ملکیت میں کھیت کھلیان ریوڑ مکانات تھے، اب عالم یہ تھا کہ مال دولت سب ہاتھ سے چلا گیا تھا۔ بیٹے جو ان کے جو بیٹے تھے وہ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا شیطان کو، اور سب چلے گئے۔ یہاں تک کہ اب وہ وقت آیا کہ جب جسم پہ نقاہت اور بیماری کے آثار زیادہ نمایاں ہونے لگے، ایک وقت آیا کہ وہ اور ان کی زوجہ، ابھی دو ہی رہ گئے تھے، وہ دونوں ایک خاموشی سے ایک مقام پر، گویا کسی جنگل کی طرف یا کسی ویرانے کی طرف، کسی بھی آئسولیٹڈ مقام پر روانہ ہو گئے، وہاں چلے گئے۔ تو اب بس وہی مقام ان کا گھر ہے جہاں جو ان کی زوجہ ہیں وہ معاش کی غرض سے شہر کو جاتی ہیں، اور شوہر وہیں اس مقام پہ لیٹے ہوئے ذکر خدا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ میرے ایسا کوئی گناہ گار تو یہ سوچے کہ بھائی یہ تو شکوہ کرنے کا مقام ہے، لیکن وہ شکر ادا کرتے رہے۔ اور یہ ہوا کہ دن گزرتے گئے، دن ہفتوں میں بدلتے گئے، ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، صورتحال وہی رہی، مہینے سالوں میں بدلتے گئے، لیکن بیماری کے آثار کم کیا ہوتے، بڑھتے گئے، یہاں تک کہ کئی سال بیت گئے۔ مختلف روایات کے مطابق مختلف مدت ہے، کئی سال بیت گئے۔ یعنی گویا شہر والے یا خاندان والے وہ بھول بھی گئے کہ یہ ہستی یا یہ شخص یا یہ ذات بھی رہتی ہے، چونکہ بالکل وہ دور چلے گئے تھے۔ یعنی اگر یہ کہہ دوں کہ بس بظاہر کچھ بھی سلامت نہیں تھا، بس ان کا دل سلامت تھا، وہ محفوظ تھا، چونکہ اس میں اللہ کی یاد تھی، وہ اللہ کے ذکر سے معمور تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ کی زوجہ آپ سے کہنے لگی کہ اب تو اتنے سال بیت گئے ہیں، اب تو 9 سال دن رات اس عالم میں گزر رہے ہیں کہ آپ شدید بیماری کی کیفیت میں ہیں، سب کچھ چلا گیا ہے، آپ خداوند تعالیٰ سے بیماری سے شفا کی دعا تو مانگیں، بیماری سے شفا کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ آپ نے اپنی زوجہ کو جواب دیا کہ دیکھو تم ان 70 سالوں کو بھول گئیں جو تمہارے رب نے تمہیں یا مجھے بے حساب و کتاب خوشیاں دی تھیں، تو میں نے 70 سال صحت کے ساتھ گزارے ہیں، تو کیا مجھے 70 سال اسی اللہ کے لیے صبر نہیں کرنا چاہیے کم از کم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگین یہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے جسم مبارک کا یہ عالم تھا کہ مطلب اس میں سے گوشت چھڑ گیا تھا، بہت نقاہت کا عالم تھا۔ ہم ذرا سی بات پہ شکوے کر رہے ہوتے ہیں، شکایات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور اینگل بھی ہے اس کا
ہم یہ بھی کرتے ہیں, میں نے اپنے طور پہ دیکھا ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, کہ ہم جب کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو ہم فوراً عدالت لگا لیتے ہیں, ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اس نے یقیناً کچھ بہت غلط کیا ہوگا تبھی اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. حالانکہ سرکار کے ایک ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے زیادہ, سرکار کا ارشاد ہے, سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام پر آتی ہے, پھر زیادہ نیک لوگوں پر آتی ہے, پھر جو ان سے کم درجے پر ہوں. تو یہ بھی اس کا اینگل ہے. تو ایک چیز میں نے اس واقعے سے بھی سیکھی کہ ہمیں فوراً کسی کی بظاہر خستہ حالی دیکھ کے فیصلہ نہیں دے دینا چاہیے کہ بھائی اس کا تو مطلب اللہ سے ناراض ہے. اس کیس میں تو شیطان کا ہر حربہ شیطان لگا رہا ہے, لیکن اللہ ناراض تو نہیں ہے سبد خاص سے. بہرحال شیطان جس انتہا تک جا سکتا تھا گیا. اب شیطان تھکنا شروع ہو گیا ہے, لیکن یہ ذات بھی جس مقام تک جا سکتی تھی گئی اور وہ تھکی نہیں. شیطان تھکنا شروع ہو گیا جبر کر کر کے. ہاں, یہ صبر کر کر کے بھی نہیں تھکے, وہ جبر کر کر کے تھک گیا, یہ صبر کر کر کے نہیں تھکے. ایک اور طریقہ آزمانے کی کوشش کی. ایک روز شیطان بھیس بدل کے شہر کے چوراہے پر کسی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس طرح ظاہر کیا کہ گویا وہ لوگوں کو شفایاب کرتا ہے. اسی راہ سے اللہ کے اس نیک بندے کی زوجہ بھی گزر رہی تھی. اب آپ سوچیں, میں ایک سلپ ڈسک کے ایک مرض میں رہا ہوں کچھ عرصے کے لیے, تو اس وقت دنیا کا کوئی آدمی اگر کہتا تھا کہ بھائی ذرا وہاں دکھا دو شاید وہ, تو میں دوڑ کے جاتا تھا شاید کچھ ہو جائے. مطلب انسان تو ایسے موقع پہ تو انسان. تو اب شیطان بیٹھا ہے, راہ پہ بیٹھا ہے, یہ شو کر رہا ہے جیسے میں ہر مریض کو شفایا, میں بڑا اچھا طبیب ہوں. اور ان کی زوجہ وہاں سے گزر رہی تھی. مکالمہ ہوا, لازماً انہوں نے شوہر کی بیماری کا تذکرہ کیا کہ بھئی ایک آدمی جو دعوے دار ہے کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا, اور ان کے شوہر ہیں جو بہت شدید بیمار ہیں. زوجہ کا مکالمہ ہوا, شوہر کی بیماری کا تذکرہ کیا. شیطان نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو میں حل کر دوں گا, یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو مطلب اپنے الفاظ میں کہوں بایات کا کھیل ہے, ایک چھوٹی سی بات ہے. کیا شوہر ایک وعدہ کر لے, ہر وعدہ کرنے کا کیا وعدہ کرنا ہے, بس تمہارا شوہر یہ وعدہ کر لے کہ وہ شفایاب ہو جائے, تو جب وہ شفایاب ہو جائے نا تو بس میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے صرف اتنا کہہ دے کہ بھائی تم نے مجھے شفایاب کر دیا, اتنا کہہ دے, بس ختم ہو جائے کہ تم نے مجھے شفایاب کر دیا. زوجہ کو ادراک نہیں تھا کہ یہ کون ہے. واپس آئیں, یہ بات اس ہستی تک پہنچائی, گھر آئیں, جب مکالمہ ہوا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں شفایاب کر دوں گا, شرط اس نے یہ رکھی, اس نے یہ بات کی, تو اللہ کی ہستی یہ نالا ہوئے اور بولے دیکھو 18 سال, کیونکہ کچھ روایت کے مطابق یہ سالوں کی تعداد 18 تھی, کہا 18 سال اذیتیں برداشت کرنے والا میں شفایاب ہونے کی لالچ میں اللہ کے بجائے کسی اور کا شکر گزار نہیں ہوں گا. ہاں, میں نہیں ہوں گا, اللہ کے بجائے کسی اور کا شکر گزار نہیں ہوں گا. بس امتحان آتے جا رہے تھے, وہ سرخرو ہوتے جا رہے تھے, شیطان ناکام ہوتا جا رہا تھا. بھئی یہ ذات کون ہے جو ہر مشکل گھڑی کو خندہ پیشانی سے برداشت کر رہی ہے؟ یہ ذات کون ہے جو ہر مصیبت پر شکر خدا ادا کر رہی ہے؟ یہ ذات کون ہے جو اپنے مال جانے پر کہہ رہی ہے کہہ رہے اسی کا دیا ہوا تھا, اسی نے لے لیا, اس میں مسئلہ کون ہے؟ بھئی یہ ہستی کون ہے جو ایک کے بعد ایک اپنی اولاد کے جانے کے بعد بھی صبر کر رہی ہے؟ بھئی کون ہے یہ صبر کا پہاڑ؟ یہ ہے اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام. یہ حضرت ایوب علیہ السلام. صبر ایوب ایسے ہی مشہور نہیں ہے, صبر ایوب, حضرت ایوب علیہ السلام. ایک کر کے شیطان کے حملے جاری رہے, جبر جاری رہا, یہاں صبر جاری رہا, شکر جاری رہا. تو اب شیطان اپنے طور پر الگ الگ طریقوں سے حملے کیے جا رہا ہے, اور ایوب علیہ السلام کا صبر آزما رہا ہے. ایوب علیہ السلام ثابت قدم ہے. اب اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بعد یہ سارے کا سارا معاملہ جو پچھلے 18 سالوں سے جاری ہے وہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے. اب وہ کیا ہوا کل عرض کریں گے انشاءاللہ.